کہ جس نے اپنی چاہت کو اللہ کے چاہت کے لیے قربان کر دیا تو اللہ وہی کریں گے جو اس کی چاہت ہوگی۔ تو میں نے اپنی چاہت اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ وہی کر رہے ہیں جو میری چاہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، یعنی آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ قید لگا دیا کہ تاکہ تم متقی تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یعنی روزے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ پھر جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو اللہ وہی کرتے ہیں جو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یعنی غلبہ آ گئی نیند کی۔ اب اسے سونا بھی تھا، لیکن اسے یہ ڈر تھا کہ اگر میں سو گیا تو یہ بکریاں بھیڑیا کھا جائیں گے، تو یہ ڈر تھا، لیکن نیند کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے سونا پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، لیکن سونے سے پہلے اس نے یہ کلمات ادا کیے، یعنی جو توحیدی کلمات تھے، احاط علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک، یہ الفاظ پڑھے اور سو گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکریوں کی پہرے داری کر رہا ہے، اور جو میرا عصا ہے، جو لاٹھی ہے، وہ اس بھیڑیے نے پکڑا ہوا ہے اور بکریوں کی پہرے داری کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، حیران ہو گئے کہ یہ بھیڑیے کا کام یہ ہے کہ بکریوں کو کھا جانا، لیکن یہ بکریوں کی پہرے داری کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، تو نبی کے اوپر وحی کی، اے موسیٰ، جو اپنی چاہت کو میری چاہت کے لیے قربان کر دے تو میں وہی کروں گا جو اس کی چاہت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چاہت کو قربان کر دیا تو اللہ نے وہی کیا جو موسیٰ نے چاہا، یعنی موسیٰ کے بکریوں کی حفاظت اللہ نے بھیڑیے سے کر دی۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو تقوی کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تقوی عن الشرک، دوسرا تقوی عن المعاصی، اور تیسرا تقوی عن البدعہ۔ یعنی ایک تو شرک سے بچنا کہ شرک بڑا جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ اللہ شرک کے سوا جتنے بھی گناہ ہوں گے تمام کو معاف کریں گے۔ یعنی تقوی سے پہلی چیز یہ کہ شرک سے بچنا، دوسرا معاصی یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ مجھ سے ایسا گناہ نہ ہو جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور تیسرا تقوی عن البدعہ، یعنی بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، دین میں جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ان میں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بدعتی ایسا شخص ہے کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے، پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ توبہ وہی کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے، اور بدعتی جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسے ثواب سمجھتا ہے لیکن یہ ہوتا گناہ ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پھر جس کے اندر تقوی ہو، اگر وہ 70 دروازوں میں بند ہو اور ان میں تالا لگا ہوا ہو، تو پھر بھی ان دروازوں کے اندر سے اللہ اس شخص کے چرچے ایسے کریں گے کہ باہر اس شخص کا نام ہوگا، اس کو اللہ شہرت دیں گے اس تقوی کی بنیاد پر۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے جس کی عمر 250 سال تھی، تو ایک مہمان اس کے پاس آئے تو اس نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ ہرن حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو مہمان حیران ہو گئے کہ بھائی یہ جانور بھی آپ کے اشارے کے تابع ہیں۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس نے اپنی چاہت کو اللہ کے چاہت کے لیے قربان کر دیا تو اللہ وہی کریں گے جو اس کی چاہت ہوگی۔ تو میں نے اپنی چاہت اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ وہی کر رہے ہیں جو میری چاہت ہے۔ میں نے ہرن کو اشارہ کیا اور یہ ہرن آ گیا۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ہم اپنی چاہت کو اللہ کے لیے قربان کر دیں،
جو معاملات ہو رہے ہیں ہم اس کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹینشنوں میں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، یہ مصیبتوں میں ٹینشن پریشانی لے لیتے ہیں، پھر اپنے اوپر مصیبت کر دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنی چاہت کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، اس کے اندر تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو، یقین جانو ہر معاملے ہو، چاہے مہنگائی ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے سختی ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، تو اس میں خوش رہے گا، کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ یہ معاملے سارے اللہ کے ہیں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو اللہ کے معاملوں میں میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلوں میں میں راضی ہوں۔ تو یہ دنیا میں تو سکون اللہ دیں گے، لیکن یقین جانو آخرت کا بھی سکون ہوگا کہ اس نے تقوی اختیار کر دیا۔ اور آیت بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔